السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ لو جی، دل کی دھڑکنیں تیز کر لو جناب، 11 جولائی آ گئی ہے اور فیصلے کا دن ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ اس فیصلے سے نا کوئی ہار جیت کسی کی نہیں ہونی۔ ساری پی ٹی آئی کو سیٹیں مل جائیں دین واٹ، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یا ساری نون لیگ کو مل جائیں دین واٹ، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اصل بات اور ہے جی، ہاں جی، اصل بات جو ہے نا وہ پتہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جسٹس طارق جہانگیری کے مسئلے میں ساری جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ یونائٹڈ ہو گئی ہے، کٹھی ہو گئی ہے کہ نہیں جی۔ تو حالانکہ کوئی بات ہی نہیں تھی، پہلے ڈگری کی تحقیق تو کر لیں، سپریم جوڈیشل کونسل پہلے تحقیق کر لیں نا۔ اگر ڈگری اس کی جعلی ہوئی تو ایکشن ہوگا، جعلی نہ ہوئی تو جس نے کیس کی ہے اس کے خلاف ایکشن ہوگا نا۔ لیکن انہوں نے ابھی سے ہی کنٹیمپٹ نوٹس جاری کر دیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے عمران دار جج ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں نا، سارے کے سارے عمرانڈوز اور عمران دار جج ہیں۔ اور میں آپ کو عامر فاروق صاحب کے بارے میں پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ اوپر سے چھوٹی چھوٹی درخواستیں اس کی خارج کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی درخواستیں، اور بڑی درخواستیں میں اس کو ریلیف دے دیتا ہے۔ یہی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عمران نے بھی اوپر سے کہا جی کہ یہ فلانا ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ تو اب یہ سارے جناب وہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے ایک قسم کا فوج کو للکارا ہے۔ میں سادے لفظوں میں بات کر رہا ہوں کہ جناب تسی ہن ساڑا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ دن گئے جدوں خلیل خان فاختہ اڑایا کردا سی، وہ دن ڈبا جدوں گھوڑی چڑھیا کبا، ٹھیک ہے۔ ہن وہ دن گئے۔ تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک کر کے ثابت کر دیا ہے کہ وہ سارے کے سارے جج جو ہیں وہ عمرانڈو ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ دوسرا، یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ رہا ہے، یہ ابھی جو فیصلہ آنے والا ہے، اس میں بھی یہی بات واضح ہوگی کہ جتنے جج جو ہے وہ اکثریت اگر آ جاتی ہے کہ جناب سیٹیں یہ سنی اتحاد کونسل کو دے دو، تحریک انصاف کو دے دو، جن کا کوئی حق نہیں بنتا، تو وہ سمجھ لینا کہ وہ عمرانڈوز جج ہیں۔ اور پھر آپ کو واضح ہو جائے گا کہ جناب یہ تو کام خراب ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح لاہور ہائی کورٹ میں بھی عمرانڈوز ججوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں بھی کل یہ کلیئر ہو جائے گا، 15 میں سے 13 جج جو کلیئر ہو جائیں گے، دیکھ لینا آپ۔ قاضی فائز عیسیٰ ویسے بھی اگلے مہینے تو ریٹائر ہی ہو رہے ہیں نا، ستمبر میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مین اہم بات یہ ہے، یہ نہیں کہ سیٹیں کس کو مل رہی ہیں، یہ ہے کہ اس میں سے عمرانڈو جج کتنے ہیں وہ نکل آئے گا باہر۔ دیکھ لیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ جج جو ہے وہ اتنے اوپن ہو رہے ہیں کہ ہم ان کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہ عمرانڈو ہے اور یہ نان عمرانڈو ہے۔ تو اگر یہاں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرح اگر یہ سپریم کورٹ میں بھی ایسا ماحول بن جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ والا، تو پھر سر جی مجھ سے لکھوا لیں کہ یہ جو حکومت ہے نا نون لیگ کی پنجاب میں اور مرکز میں، یہ 2 مہینے کی مہمان ہے، 2 مہینے کی۔ 2 مہینے میں یہ انہوں نے ٹرائیبیونل نے فیصلے کرنے ہیں، اور ایک فیصلہ تو اسلام آباد کا تو آپ کو اگلے ہفتے آ جائے گا نا، اگلے ہفتے آ جائے گا اسلام آباد کا فیصلہ۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جناب عالی یہ نون لیگ کی 3 سیٹیں اسلام آباد کی گئی، پھر پنجاب میں اور مرکز میں 206 سیٹوں کو انہوں نے اپلائی چیلنج کیا ہوا ہے۔ تو مجھے نون لیگ کی حکومت یہ 2-3 مہینے میں ختم ہوتی نظر آتی ہے، اور پھر اکثریت ہو جائے گی پی ٹی آئی کی۔ اور آپ کو ایک اور بھی خوشخبری دیتا جاؤں، خوشخبری ذرا انورٹڈ کاماز میں ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا جلد ہی پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملانے والی ہے۔
یہ بھی میں بتا دوں آپ کو، کیونکہ نون لیگ کی کشتی یہ عمران جج ڈبو دیں گے اور زرداری صاحب نے کہنا ہے کہ جی میں نے تو پہلے بھی آپ کو ہی سلام بھیجا تھا۔ وہ سندھ میں محفوظ ہے زرداری، صرف یہ نون لیگ کا سارا چکر چل رہا ہے۔ تو یہ نون لیگ کی حکومت 2 مہینے میں جانے والی ہے، یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، بیفور ٹائم بتا رہا ہوں، پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ تو یہ ماحول ادھر جو ہے نا وہ بنے گا، یہ اس کل کے فیصلے سے یہ بات سامنے آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھ لیں کہ اس فیصلے کی اہمیت کتنی ہے۔ میں نے بتایا نا سیٹوں کے حساب سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے یہ حالات نظر آ رہے ہیں۔ اور جیسے اب یہ شوشے چھوڑ رہے ہیں جی کہ قاضی کلہ رہ گیا ہے، قاضی حسین، قاضی فائز عیسیٰ نال کوئی نہیں، سارے جج جناب وہ ایک طرف ہو گئے ہیں، یہ ساری خبریں آ رہی ہیں نا آپ کی طرف، یہ پھیلائی جا رہی ہیں پروپیگنڈے کے ذریعے کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ کو تو پتہ نہیں کیا کیا القابات لگا رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی کنٹیمپٹ نہیں، اور ایک طارق جہانگیری کے جناب وہ کہہ دیا ہے کہ اس کی ڈگری جعلی ہے، ابھی ثابت بھی نہیں ہوا، کوئی پروف بھی نہیں ہے، اور پیمرا کو بھی نوٹس، میڈیا کو بھی نوٹس، یہ سارا دباؤ میں۔ اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں، جو ابھی بھی عام لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں جی نہیں، جو اسٹیبلشمنٹ نے کہے گی، فوج کہے گی وہی ہوگا، نہ فوج سر جی پیچھے چلی گئی ہے۔ یہ اتنا بڑا پروپیگنڈے ہوئے ہیں۔ فوج پہلے کیسے کام کرواتی تھی؟ نواز شریف کو کیسے نااہل کرواتی تھی؟ عدلیہ کے ذریعے، تو عدلیہ ہن ساری پہلے انہوں دے نال مل گئی ہے، عمران دے نال۔ تو یہ حالات اس طرح کے بن گئے ہیں کہ فوج چپ کر کے وہ بھی تو ریٹائر ہونے والا ہے نا، ہمارا عاصم منیر صاحب، وہ بھی تو ریٹائر ہونے والے ہیں نا، تو وہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے، قاضی فائز عیسیٰ بھی ریٹائر ہو جائے گا، تو پھر وہ کہیں جی وچ سونجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، 5-7 مرن گوانڈنا تے رہندیاں نو تاپ چڑھے، یہ صورتحال ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کیس کی بڑی اہمیت ہے، سب کی نظریں اس کے اوپر لگ گئی ہیں کہ میں نے کہا نہیں اس کے فیصلے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن فیصلے سے پتہ چل جائے گا کہ عمران جج کیڑا ہے تے دوسرا کیڑا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ سمجھ آ گئی میرے تبصرے دی؟ کیسا لگتا ہے آپ اس میں شیئر کیا کریں، اور ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ فیصلہ کتنا ہوگا، 13 میں سے کتنے عمران خان کے حق میں ہوں گے اور کتنے جناب حکمران اتحاد کے حق میں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو عوام ویسے نکو نک ہوئی پئی ہے، تو وہ یہ سارا جناب پھر عمران خان کا کھیل جو ہے وہ شاید دوبارہ وہ اس کو رنگ میں اتارنے کی کوشش ہو۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ پیچھے چلی گئی ہے۔ آپ ماضی میں بھی اگر دیکھیں نا، ایک دفعہ اسٹیبلشمنٹ بے نظیر کے خلاف تھی، لیکن پھر بھی بے نظیر وزیر اعظم بن گئی، ماضی میں ایسا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پبلکلی تو جناب جڑے ساڈے لیڈر نے جڑے اتھوں لندن جو گئے نے پاکستان، وہ خاموش بیٹھے نے، لندن والے پوچھ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف نو کی ہویا ہے، وہ کیوں نہیں باہر نکل رہا؟ میں آخر جی یہ تو ہن خود وہ آپ ہی دس سکتا ہے، اسی تو انہوں کہہ رہے ہیں کہ سندھ دا تے سارے دورے کرو، لیکن وہ بیٹھے ہیں، وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جناب الیکشن ٹرائیبیونل جو ہے ان کا کیا فیصلہ کرے گا۔ مریم نواز کی سیٹ کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے، نواز شریف کی سیٹ کو بھی چیلنج، انہوں نے کوئی چھوڑی نہیں، انہوں نے چھوڑی نہیں، تو انہوں نے کوئی جناب کوئی چیلنج نہیں کی۔ KPK میں اگر یہ چیلنج کریں نا تو بڑی دھاندلی وہاں ثابت ہوگی، لیکن سر جی کون کرے، اونٹ کے گلے میں گھنٹی کون باندھے، ٹھیک ہے؟ تو جناب ابھی آپ کو پتہ لگے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور مستقبل کیا ہے۔ اگر تو فیصلہ عمران خان کے حق میں آتا ہے، سن لو، تو پھر جناب نہ ٹیرین وائٹ کیس سے فیصلہ پڑے گا، اور کل عمران کا عدت مدت والا کیس بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو عمران خان کے وکیل ہیں نا انہوں نے بحث مکمل کر لی ہے، ختم۔ اب وہ سرکاری وکیل نے تھوڑی سی بحث کرنی ہے، خاور مانیکا کا جو وکیل ہے، اور وہ کل فیصلہ بھی آ سکتا ہے۔
بہرحال لوور جوڈیشری کو ہم شاباش دے رہے ہیں، اور جو ہائی جوڈیشری ہے وہ عمران ڈو بن چکی ہے۔